بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہم کس نمبر 210 ملاحظہ فرمائیں۔ استاد ٹیڈی نے میری ہدایت پر عمل کیا اور چند منٹ میں سادھو رام کو پھر بے بس کر کے ڈال دیا۔ غالباً گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو ملتا رہا تھا، ورنہ وہ اب تک زندہ نہ رہتا۔ ہم ابھی کچھ دیر میں پھر حاضر ہوں گے، میں نے کہا۔ اس وقت تک تم تازہ خبروں کی روشنی میں سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ تمہاری بیوی بھی تمہارا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ نہیں، ایک خبر یہ بھی ہے کہ تمہاری بیوی بھی تمہارا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ نہیں، وہ کسی کے ساتھ فرار نہیں ہوئی ہے، وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی ہے، جس میں تم جیسے بے ضمیر اور کمینے شخص کو وہ اپنا شوہر تسلیم کرنے پر مجبور تھی۔ میرا خیال ہے اب تک اس کا بھی کریا کرم ہو چکا ہوگا، اور کریا کرم کرنے والے وہی ہوں گے جو تمہارے آقا تھے، جن کے اشارے پر تم کتے کی طرح دم کھلا جاتے تھے، اور جو تم کو پیسے کا راتب ڈال کر تمہاری وفاداری خرید لیتے تھے۔ تم سے تو کتا بھی بہتر ہے جو اپنے مالک سے وفاداری کو نہیں چھوڑتا۔ تمہارے ان جگن ناتھ اور سیوک جیسے ایجنٹوں نے اب تک گرد و نواح کا سارا علاقہ کھنگال ڈالا ہوگا۔ وہ کرما والی کے ڈیرے کے آس پاس سرگرم عمل ہوں گے اور یہ جاننے کی فکر میں ہوں گے کہ یہ کارروائی کس دشمن کی ہے، لیکن اطمینان رکھو، ان کے فرشتے بھی ہمارا سراغ نہیں لگا سکتے۔ کچھ دیر بعد ہم تمہیں بہت سی چیزیں دکھائیں گے جو تمہارے لیے فیصلے کو آسان کر دیں گی۔ تمہیں ابھی بہت سے مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ سادھو رام جانتا تھا کہ یہ مشکل فیصلے کیا ہوں گے، چنانچہ میں اس کی قوت مزاحمت کو کم سے کم کر دینا چاہتا تھا۔ اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ بازی ہار چکا ہے، اور اس بات کا امکان 1% بھی نہیں کہ بازی پھر پلٹ جائے۔ میں اس کی اور امید کو ختم کر دینا چاہتا تھا کہ وہ خوش فہمی کے فریب کا شکار نہ ہو، اور یہ نہ سوچے کہ اس کو بچانے والے یہاں تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ وہ تربیت یافتہ کمانڈوز ہیں جو بے حد ذہین اور نڈر ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں۔ ہم نے کوئی غلطی ضرور کی ہوگی جو ہمارا سراغ دے گی، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے جن کر کے وہ آج تک سب کچھ کرتا رہا۔ ایک بنیادی حقیقت اس نے پہلے نہیں سمجھی تھی، تو اب سمجھ لے گا کہ جاسوس کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ غالب کے ساتھ میں نے لنچ کے وقت ایک پرتکلف ناشتہ کیا جو مجھے بہت دن بعد ملا تھا۔ اس چائے کے ذائقے کو میری زبان ترس گئی تھی، تاہم ہر لہجہ مجھے اپنے اطمینان اور آسودگی کے احساس میں وہ کمی محسوس ہوئی جو رابعہ اور نازو کی عدم موجودگی کے باعث گھر میں ویرانی کا تاثر بن کے پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے بغیر یہ گھر خالی لگتا تھا اور دیواروں کی حصار میں افسردگی کا سونا پن کاٹتا تھا۔ یارو، میری نوکری کا کیا بنے گا؟ غالب نے کہا۔ اخبار والے میری جان کو رو رہے ہوں گے۔ نہیں مرزا غالب، اس دنیا میں کسی ایک آدمی کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے کہا۔ کاروبار حیات جاری رہتا ہے۔ زمین کی رفتار، سورج، چاند، ستاروں کا نکلنا، غروب ہونا، پرانے ہو جانے والوں کا نئے آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر دینا، انسانوں کا سونا، جاگنا، ہنسنا، رونا، محبت کرنا اور محنت کرنا، سب وہی رہتے ہیں، خواہ تم ہو یا نہ ہو یا میں نہ رہوں۔ کیا تمہاری غیر حاضری میں اخبار شائع نہیں ہوا تھا؟ ذرا پوچھ کر تو دیکھنا۔ اوئے، مجھے نہ اخبار کی فکر ہے نہ دنیا کی، فرق تو مجھے پڑے گا جس کی نوکری نہیں رہے گی، غالب نے بھنا کر کہا۔ معلوم نہیں اب تک کسی نے میری پراسرار گمشدگی کی رپورٹ نہ لکھوا دی ہو۔ میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ تم آج سے پھر صحافت شروع کر دو، میں نے کہا۔ تمہارے ڈبل رول سے ہمیں بہت مدد ملے گی۔ تم ایک ہی ایسے شخص ہو جس پر کوئی الزام نہیں لگا اور نہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ تم ہمارے ساتھ بھی ہو لیکن اس دنیا میں بھی ہو جس میں ہمارا کوئی براہ راست رابطہ نہیں۔ اچھا، اگر تمہاری یہ پوزیشن برقرار رہے تم ہمارے بہت سے کام کر سکو گے جو ہم نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے آج محسن بھی لوٹ آئے، استاد ٹیڈی نے کہا، اور شیلا کو بھی لے آئے۔ دروازے پر دستک سن کر ہم سب چونکے۔ کون آ سکتا ہے اس وقت؟ میں نے کہا۔ تم ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں، استاد ٹیڈی نے کہا۔ ذرا احتیاط کے ساتھ استاد، میں نے کہا، اور اپنا ریوالور لینے لپکا۔ غالب میرے ساتھ آیا۔ ہم نے کمرے کے دونوں دروازوں کے پیچھے پوزیشن لے لی۔ ان میں سے ایک سین میں کھلتا تھا اور دوسرا ساتھ والے کمرے میں۔ دستک دوبارہ ہوئی اور اس مرتبہ چوڑیوں کی جھنکار بھی سنائی دی۔ ٹیڈی کے قدم رک گئے، پھر اس کا ہاتھ کنڈی کی طرف بڑھا۔ اندر آ جاؤ، ٹیڈی نے دروازہ کھولے بغیر دیوار سے لگ کر کہا۔ دروازہ اندر کی طرف کھلا اور پھر میری آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ ایک لڑکی اندر آئی جو بالکل دلہن لگتی تھی۔ وہ نئی دلہن تھی، چنانچہ اس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ بہت شوخ تھا۔ اس کی مانگ میں افشاں بالکل یوں لگتی تھی جیسے تاریک رات کے آسمان پر کہکشاں۔ اس نے دلہنوں کی طرح سرخ عروسی جوڑا نہیں پہن رکھا تھا، مگر اس کے ریشمی لباس اور کرن والے دوپٹے کی مسکراہٹ اعلان کرتی تھی کہ وہ دلہن ہے۔ اس کی عارض پر حیا کی لالی اور اس کی آنکھوں کی پرغرور فتح مند چمک بتاتی تھی کہ وہ کسی کی ہو گئی ہے اور کسی کو جیت چکی ہے۔
اس کے گلے میں پڑے ہوئے سونے کے نیکلس، کانوں کے جھمکے اور ہاتھوں میں کھنکتی سونے کی چوڑیاں سب پکار پکار کر کہتے تھے کہ وہ ایک دلہن ہے اور یہ دلہن شیلا تھی۔ دروازے کے سامنے استاد ٹیڈی منجمد کھڑا تھا، اس کے پیچھے ہاتھوں میں ریوالور تھا، میں اور غالب منجمد کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سب ناقابل یقین تھا۔ ابھی ہم نے محسن کا اور شیلا کا نام لیا تھا کہ وہ آ گئے۔ ایسے لمحے زندگی میں صرف ایک بار آتے ہیں جب آدمی کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ پلک جھپکنے میں سچ ہو جاتے ہیں۔ کیا مجھے یہیں کھڑا رکھو گے بھیا، اندر نہیں آنے دو گے؟ شیلا نے کہا اور یک لخت خواب کا طلسم ٹوٹ گیا۔ شیلا میری منی سی بہن۔ ٹیڈی نے ریوالور پھینک کر اسے گلے لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تو دلہن بن گئی، بھائی کو بھی نہیں بتایا؟ بھائی تو خود آتا۔ فرط جذبات سے اس کی آواز گلو گیر ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ دلہن میری بہن ہے۔ میں اور غالب آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ شیلا آگے آئی اور مجھ سے چمٹ گئی۔ میں بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا، کچھ بھی نہ بول سکا۔ پھر محسن نمودار ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں 2 سوٹ کیس اٹھا رکھے تھے جو اس نے غالب سے لے لیے تھے۔ وہ ایک دم میری طرف آیا اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگا۔ میں نے آنسوؤں کو آنکھوں تک نہیں آنے دیا۔ آنسو میرے دل میں سمندر کی طوفانی لہر بن کے اٹھے اور انہوں نے میرے وجود کو اندر سے تہس نہس کر دیا۔ لیکن میں نے اپنے مقابل شیلا کو دیکھا اور ضبط کی ساری قوت سے آنسوؤں کے بہا لے جانے والے ریلے کو روک لیا۔ خوشی کے اس موقع پر روتا ہے پاگل؟ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر خود پر جبر کرتے ہوئے مسکرا کے کہا، تو شیلا کو اس گھر میں دلہن بنا کے لایا ہے۔ پھر میں نے شیلا کی طرف دیکھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ابا نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ محسن کو رونے مت دینا۔ محسن نے اپنے آنسو پونچھ کر کہا، اس وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھا ورنہ وہ یہی بات مجھ سے کہتے، اور خدا گواہ ہے کہ میں ان کی قبر پر جا کر بھی نہیں رویا تھا۔ رو رو کے فوزیہ کا اور شیلا کا برا حال تھا، مگر میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے تھے۔ پھر اب رو کے ان کی روح کو کیوں تکلیف پہنچاتا ہے؟ میں نے کہا، معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ غالب خاموش تماشائی بنا سب کی صورتوں کو دیکھتا رہا۔ استاد ٹیڈی نے شیلا کو سنبھال لیا۔ بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ جا میری منی سی بہن۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ معلوم نہیں کتنے عرصے کے بعد تجھے دیکھا ہے۔ آخری بار دیکھا تھا تو شاید تو چھوٹی سی بچی تھی یا مجھے لگتی تھی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو اس لباس میں۔ وہ بے حد جذباتی ہو گیا تھا اور شیلا کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ معلوم ہے ابھی کیا ہوا؟ میں نے کہا، ایک معجزہ۔ اسے کوئی کچھ بھی کہے لیکن میں نے ایسا ہوتے نہ دیکھا نہ سنا۔ ابھی خواجہ نیک محمد نے تمہارا نام لیا ہی تھا، صرف محسن کا نہیں شیلا کا بھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج محسن اور شیلا آ جائیں، اور اسی وقت شیلا نے دستک دے دی۔ اس کے لبوں سے الفاظ نکلتے ہی، بڑی طویل عمر ہوگی تم دونوں کی۔ معلوم نہیں شیلا کا خیال مجھے کیوں آیا۔ استاد ٹیڈی نے کہا، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ محسن اسے فوزیہ کے پاس چھوڑ کر آئے گا۔ کوئی وجہ نہیں تھی ایسا سوچنے کی۔ دنیا میں بہت کچھ بے سبب بھی ہوتا ہے استاد، میں نے کہا، مثلاً محبت۔ جادو ٹیلی پیتھی کی عقل کیا توضیح کرے، یہ بھی کچھ ایسی بات تھی۔ یہ محبت کا کرشمہ تھا کہ تیرے دل میں وہ خیال آیا جو کسی اور کے دل میں نہیں آ سکتا تھا، اور یہ محبت وہ تھی جو سچ کی قوت رکھتی تھی۔ اس نے خیال کو حقیقت بنا دیا اور سچ کر دیا۔ اس وقت تم کچھ اور کہتے تو وہ سچ نہ ہوتا۔ میاں خوجی اور سکندر بادشاہ۔ غالب نے اچانک ہاتھ مل کے کہا، میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں ظالم سماج کی طرح دو محبت کرنے والوں کے درمیان حائل ہو گئے ہو۔ ایسے نہیں چلے گا، چلو ہٹو دونوں۔ یہ میری بہن ہے مرزا غالب کے چمچے۔ استاد ٹیڈی نے مصنوعی خفگی سے کہا، یہ تھی تمہاری بہن، اب اس کے ہاتھ پیلے سوری لال ہو چکے، اور اس کی رخصتی ہونے کے بعد یہ صرف محسن کی بیوی ہے، اور تم سالے کتے زیادہ سے زیادہ۔ غالب نے کہا، کیونکہ تم نے سنا ہوگا کہ بہن کے گھر میں بھائی کتا، وہ رخصت ہو کے میرے گھر میں آئی ہے۔ ٹیڈی نے کہا، تم بھونکتے ہو، یہ اب محسن اور شیلا کا گھر ہوگا۔ غالب نے کہا، رخصت تم کو ہونا پڑے گا ورنہ اسے دوبارہ رخصت کرنا ہوگا کہیں اور۔ ارے لڑتے کیوں ہو بھائیو؟ محسن بولا، یہ ہم سب کا گھر ہے، ہم میں سے نہ کوئی رخصت ہوگا نہ کسی کو رخصت کرے گا۔ شیلا اپنے میکے میں بھی ہے اور سسرال میں بھی، اس کا گھر ڈبل رول ہے۔ ہاں ڈبل رول ہے تو ٹھیک ہے۔ غالب بیٹھ گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ ایسا کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا؟ ڈیڈی کی آخری خواہش یہی تھی، محسن بولا۔ انہوں نے فوزیہ سے کہا تھا کہ اس نیک کام میں دیر مت کرنا، میرے سوئم چیلم کا انتظار ہرگز نہ کرنا۔ میں نے محسن کی آخری وقت میں قریب نہ ہونے کا قصور معاف کر دیا، صرف اس شرط پر کہ وہ میری اس وصیت پر عمل کرنے میں بالکل دیر نہ کرے۔ اس کو سمجھا دینا کہ میں اس کو بالکل روتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر اسے میرا ذرا بھی خیال ہے کہ میری روح کو تکلیف نہ ہو تو اس طرح شیلا سے شادی کرے جیسے میں اپنی زندگی میں کرتا۔ فوزیہ نے سب مجھے بتا دیا، پھر میں مجبور ہو گیا۔ جس دن میں پہنچا اس دن ان کا سوئم تھا۔ اگلے دن ہماری شادی ہو گئی۔
میں سادگی سے نکاح چاہتا تھا، لیکن فوزیہ نے کہا کہ ابا کی آخری خواہش کچھ تو پوری ہو۔ اس نے شیلا کو مہندی لگانے پر مجبور کیا اور دلہن بنایا۔ ہم سب چپ چاپ بیٹھے رہے، جس میں نوحہ و ماتم ختم بھی نہ ہوا کہ نغمہ شادی گونجنے لگا۔ دنیا نے کیا سمجھا ہوگا اور کیا کہا ہوگا، لیکن پھر میرے تصور میں انکل شیروانی کا مسکراتا چہرہ آیا۔ تم تو جانتے ہو سکندر کہ دنیا کیا دیکھتی ہے اور کیا سمجھتی ہے۔ اصل بات وہ سچ ہے جسے ہمارا دل یا ہمارا ضمیر قبول کرتا ہے۔ یہ دنیا کی خوشی کا معاملہ نہیں تھا، میری، محسن اور شیلا کی اور ہم سب کی خوشی کا سوال تھا۔ کیا تم خوش نہیں ہو اس وقت سکندر؟ چلو اب تم دونوں ہاتھ منہ دھو کے یا نہا کے تازہ دم ہو جاؤ، بڑے لمبے سفر سے آئے اور تھکے ہوئے ہو۔ استاد ٹیڈی نے کہا، ہم تو لنچ یا ناشتے سے ابھی فارغ ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ پھر شریک ہوں گے، پھر تم آرام کرنا، مفصل باتیں ہوتی رہیں گی۔ میں نے ٹیڈی کی تائید کی جو شیلا کو باہر لے جا چکا تھا۔ مجھے تیری شکل دیکھ کر ہول آ رہا ہے، موسی نے کہا، تو بالکل مجنون لگ رہا ہے۔ 2 دن کے فراق نے یہ کیا کر دیا تیرا؟ معلوم نہیں یہ 2 دن کی بات ہو گئی تھی کہ 2 برسوں کی، میں نے کہا۔ کیا تو اس سے نہیں ملا؟ موسی نے کہا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اس کے اور نادو کے بارے میں معلوم تو ہو گیا تھا، ملنے کی فرصت ابھی تک نہیں ملی۔ میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، موسی نے کہا۔ عالم تمام خلقہ دام خیال، میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، حقیقت کسی کے خیال سے نہیں بدلتی، اسے ملوں گا تو پتہ چلے گا کہ وہ کہاں ہے۔ نادو یہ تو جانتی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے، شاید رابعہ تجھے دیکھے گی تو خود پہچان جائے گی، موسی نے کہا۔ اس کی شناخت تو اسے تھی اور کوئی بھی اس کی ذات کے خلا کو پور نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ خود کو نامکمل محسوس کرتی ہے اور ادھوری ہے۔ محسن کا خیال بہت حقیقت پسندانہ ہے، غالب نے کہا۔ اس قسم کے نفسیاتی کیس میں شاک ٹریٹمنٹ کی کامیابی کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ ایک صدمہ ذہن پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے اور دوسرا خوشگوار صدمہ مثبت اثرات کا حامل ہو تو ذہنی توازن پھر قائم ہو جاتا ہے۔ میں کوئی ماہر نفسیات تو نہیں ہوں، لیکن رابعہ کے معاملے میں بہت پر امید ہوں کہ اسے واپس لایا جا سکتا ہے، بس اس کے لیے سخت محنت کرنی ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلا صدمہ کارگر نہ ہو، تم یہ کر سکتی ہو کہ اسے ماضی کی کسی خوشگوار یاد کی تصویر دکھا دو، مثلاً اسے وہاں لے جاؤ جہاں میں سمجھ گیا مرزا جی، میں نے کہا، اور اب میں پہلے سے زیادہ پر امید ہوں۔ شیلا غسل خانے سے نکل آئی تھی اور اس نے لباس بھی بدل دیا تھا۔ مجھے تھوڑا سا رنج ہوا کہ ہم سب اس خوشی میں پوری طرح شریک نہ ہو سکے، اور شیلا کی شادی جس دھوم دھام سے ہونی چاہیے تھی وہ انکل شیروانی کے لیے بھی خسرت ہی رہ گئی، محسن کی ماں فوزیہ اور ہم سب کے لیے بھی خسرت رہی، اور شاید خود شیلا کے لیے بھی۔ بھلا کوئی لڑکی نہیں چاہتی کہ اس کی شادی روایتی طریقے پر پورے انتظام و اہتمام کے ساتھ ہو، جس میں ڈھولک بجے، مہندی کے گیت گائے جائیں، گھر سجے اور چراغاں ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں، تحفے تحائف، دعائیں اور مبارکباد ملے اور دعوتوں کے سلسلے ہوں۔ پھر شیلا کی تو ساری زندگی ایک المیہ تھی، تقدیر نے جتنا اسے دیا تو اس سے زیادہ چھین لیا تھا۔ میرا دل خوف سے بیٹھنے لگا، بے اختیار میرے دل سے دعا نکلی، خداوند اب تو اس لڑکی کو وہ سب خوشیاں بخش دے جن سے وہ اب تک محروم رہی ہے۔ اگر اس کو آئندہ زندگی میں محبت کی، رفاقت اور چاہت کے اعتماد کی مسرت حاصل رہی تو اس کی سب محرومیوں کی تلافی ہو جائے گی۔ بینڈ بازی اور دھوم دھام سے ہونے والی شادی کی مسرت تو وقتی ہوتی ہے، اگر اس کے بعد خوشیوں کے خواب جھوٹے ثابت ہوں تو دامن میں پچھتاوے کے سوا کیا رہ جاتا ہے جو تمام عمر ساتھ چلتے ہیں۔ اس سے وہ شادی لاکھ درجہ بہتر ہے جو خاموشی سے ہو جائے، مگر مستقبل کی لازوال اور لامحدود خوشیوں کی ضمانت کا تحفہ دے جائے۔ یہ دوسرے کمرے میں کون صاحب تشریف فرما ہے؟ محسن کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ تولیہ کندھے پر ڈال کر غسل خانے تک جانے کے لیے اٹھا تھا کہ اس کی نظر نے سادھو رام کو دیکھ لیا۔ اپنے مہمان ہیں اور ابھی کچھ دن رہیں گے، میں نے کہا۔ تو نہا دھو لے، پھر تعارف بھی ہو جائے گا۔ نہانے دھونے کے بعد استاد ٹیڈی نے اپنی چھوٹی بہن کو زبردستی ڈانٹ ٹپٹ کر سلا دیا۔ اس نے شیلا کے آتے ہی تمام برادرانہ حقوق اپنے نام محفوظ کرائے تھے اور اس اجارہ داری کو قائم رکھنے پر مصر تھا۔ میں نے یہی سلوک محسن کے ساتھ کرنا چاہا، مگر وہ شیلا کی طرح فرما بردار اور شریف نہیں تھا۔ اس نے نہایت سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے سے انکار کر دیا۔ میں کون سا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، وہ بولا۔ صبح ویگن میں بیٹھے تھے اور ایئر کنڈیشن کوچ تھی، میں بالکل تھکا ہوا نہیں ہوں، اور اگر تم لوگوں نے میری موجودگی میں پیش آنے والے واقعات نہ بتائے تو مجھے رات کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ اچھا تو چلو ادھر دوسرے کمرے میں، استاد ٹیڈی نے حکم دیا۔ یہاں میری بہن سو رہی ہے، سالے یہ تھانے داری نہیں چلے گی، محسن نے گھرا کر کہا۔ ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف، ٹیڈی نے آستین چڑھا کے کہا۔ کیسے نہیں چلے گی تھانے داری؟ میں محسن کو دوسرے کمرے میں لے گیا، وہاں اپنی داستان مہم جوئی کا کچھ حصہ میں نے سنایا اور کچھ مرزا غالب نے۔ نیک محمد اور محسن دم بخود سنتے رہے۔
سائیں پاپڑ والے اور کرما والی کے گروہ کا ایک رکن ان کے سامنے تھا، اور اس تفصیلی تعارف کے بعد وہ سمجھ چکے تھے کہ سادھو رام کو شرف مہمانی بخشنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ غالب نے وہ سوٹ کیس کھول کر رکھا جس میں مال غنیمت تھا۔ اس میں اب بھی تقریباً 40,000 کی پاکستانی کرنسی تھی۔ شمار کرنے پر انڈین کرنسی کی مالیت 70,000 روپے بنی۔ سونے کا تخمینہ استاد ٹیڈی نے اس سے نصف لگایا۔ یہ سب تو ہاتھ کا بیل ہے ہمارے لیے، محسن نے کہا۔ ہمارے استاد ٹیڈی بھی ایک قارون کا خزانہ رکھتے ہیں۔ انڈین کرنسی کسی مرحلے میں ہمارے کام آ سکتی ہے، میں نے کہا، لیکن سب سے نایاب چیز یہ ٹائم بم ہے، اس میں کیا شک ہے؟ پہلا تو سادھو رام مہاراج کے نیچے رکھیں گے، محسن بولا۔ سادھو رام مہاراج اتنے قیمتی نہیں ہیں۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ ان پر ایک ٹائم بم ضائع کیا جائے، انہیں ویسے ہی ضائع کر دیں گے، ایک پتھر کافی ہوگا۔ یہ بتا تجھے ٹائم بم سیٹ کرنا آتا ہے؟ میں اس کا عملی مظاہرہ ابھی کر سکتا ہوں۔ محسن نے سادھو رام پر حسرت کی نظر ڈالی۔ آخر BSc پاس ہوں اور سول ڈیفنس کے 2 کورس کر چکا ہوں، ایک عام کورس، دوسرا بم ڈسپوزیبل کورس۔ میں تو اب اپنے اخبار کے دفتر جاتا ہوں دوستو، غالب نے اٹھ کر کہا۔ صبح ملاقات ہوگی۔ میں بھی رابعہ کو دیکھنے جاؤں گا، میں نے کہا۔ دیکھ محمد کو ساتھ لے جاؤں گا یا تمہارے ساتھ چلوں گا؟ میرے ساتھ چلو، غالب نے کہا۔ رکشے کے پیسے بچ جائیں گے، اب ایک گاڑی پھر ناگزیر ہو گئی ہے، میں نے کہا، اور موجودہ حالات میں اگر 2 گھر ہوں اور 2 گاڑیاں تو مزید بہتر ہے۔ اتنی فضول خرچی کا جواز پیش کیجیے، محسن نے کہا۔ جواز دوسرے کمرے میں خوابیدہ ہے اور آپ اپنے ساتھ لائے ہیں، میں نے کہا۔ نئے دولہا دلہن کو کچھ عرصہ مار دھاڑ اور کچھ تو خون کرنے والوں کی صحبت سے دور کہیں ہنی مون منانا چاہیے۔ ایسی کی تیسی ہنی مون کی، محسن نے کہا۔ کیا کہا؟ میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تیرا تو باپ، میرا مطلب ہے میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتا تو ہنی مون پر۔ نیک محمد، کل ایک چھوٹا سا گھر تلاش کرو جو یہاں سے 5 میل دور ہو، اسے دولہا دلہن کی ضروریات کے مطابق آراستہ کرو۔ ان کے لیے دروازے پر ایک کار کھڑی کرو، بلکہ کار یہاں لے آؤ، ہم انہیں باندھ کر لے جائیں گے اور وہاں ڈالائیں گے۔ دوسری گاڑی کا انتظام میں کروں گا جو ہمارے کام آئے گی۔ جو حکم سکندر بادشاہ، استاد ٹیڈی نے خوش ہو کر کہا۔ یار یہ کیا پاگل بان ہے، ہمیں یہیں رہنے دو، محسن نے بے بسی سے کہا۔ یہ ناممکن ہے، میں نے کہا، تم دونوں کا گھر الگ ہوگا، اس گھر کا ہمارے کاروبار زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم شیلا کو ان تمام معاملات سے الگ رکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے خطرات کا باعث ہے۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ہم سب کے لیے وہ گھر بھی ایک گوشہ عافیت ہوگا، وہاں کوئی بھی پناہ لے سکے گا۔ یوں سمجھ لیا کہ یہ سٹینڈ بائی قسم کا انتظام ہے، ایک گاڑی نہ رہی تو دوسری ہوگی، یہ گھر نہ ہوا تو دوسرا ہوگا، تاہم جب تک ممکن ہوا ہم اس دوسرے گھر کو ٹاپ سیکرٹ رکھیں گے۔ ممکن ہے مجھے رابعہ کو وہاں لے جانا پڑے، اسے شیلا کی تیمارداری کی ضرورت ہو، اور جناب اس کے بعد سال بھر کے اندر اندر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ الٹ جائے، یعنی شیلا کو رابعہ کی تیمارداری کی ضرورت پڑے۔ بڑی دور کی کوڑی لائے جناب، لیکن اب میں کیا کروں؟ شرم سے لال ہو جاؤں؟ شیلا ہوتی تو یہی کرتی، محسن انصا۔ میاں جب شادی کی ہے تو اور بھی سب کچھ ہوگا، غالب نے کہا، جو ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ کوئی چاچا کے منصب پر فائز ہوگا تو کوئی ماما بنے گا، مرزا غالب پھر ماما کہلائیں۔ تم کہاں سے بن بیٹھے ماما؟ ٹیڈی نے پھر اعلان جنگ کر دیا۔ ماما صرف میں ہوں، ٹیڈی ماما۔ ٹیڈی ماما؟ غالب نے اس کی نقل اتاری۔ شکل دیکھی ہے اپنی میاں خوجی، ہر وقت کی دوست نہیں چلے گی، قسم مولا کی دوست بھی چلے گی اور دھاندلی بھی۔ ٹیڈی نے میز پر مکہ مارا۔ ماما بن کے تو دیکھے کوئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محسن کا ہنستے برا حال ہو گیا۔ میں مرزا غالب کو فوراً اپنے ساتھ لے گیا، ورنہ مامے چاچے کی بے سبب جنگ عظیم چلتی رہتی۔ وہ مجھے لیٹن روڈ کی ایک کوٹھی میں لے گیا جس کے دروازے پر بہت خطرناک عزائم رکھنے والا کتا بیٹھا ہوا تھا۔ میرے قدم رک گئے۔ بالکل بے ضرر اور پالتو قسم کا جانور ہے، غالب نے مجھے پورا یقین دلایا۔ اور میں کوئی اجنبی ہوں؟ لیکن میں تو اجنبی ہوں، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ یہ تو کتے کے موڈ کی بات ہے کہ دوست کو کاٹتا ہے یا دشمن کو۔ چلو میں آگے چلتا ہوں۔ کیا نام ہے اس کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، مرزا غالب نے کہا۔ ہیلو ٹائیگر، ڈبو، اور بتاؤ نا یار کیا نام ہوتے ہیں کتے کے؟ کتے کو تو کسی بھی نام سے پکارا وہ کتا ہی رہے گا، میں نے کسی فلسفی کی طرح کہا۔ اسی وقت کتے نے کھرانا شروع کیا اور پھر باقاعدہ بھونکنے لگا۔ بظاہر وہ مرزا غالبی سے زیادہ خفا لگتا تھا۔ اندر سے کسی نے اسے ڈانٹا۔ وہ کتا کال بیل بھی تھا جس نے ہماری آمد سے اہل خانہ کو مطلع کر دیا تھا۔ اس کے خاموش ہو جانے کے بعد غالب نے بڑی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ پیش قدمی کی۔ برآمدے میں 12 سال کے گول مٹول لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ آپ بھی موش سے ڈرتے ہیں انکل؟ وہ بولا۔ موش یعنی چوہے سے؟ غالب نے کہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈرتے، مگر موش کے بھونکنے پر آپ رک گئے تھے، لڑکے نے کہا۔ موش؟ اس کا نام موش ہے؟
سنا تم نے سکندر؟ غالب نے کہا اور ایسے نسل کے گدھے کے برابر کتے کو دیکھا۔ خیر چھوڑو موش کو، تم اس کا نام فیل بھی رکھ دو تو کیا، جا کے ابا سے کہو انکل غالب آئے ہیں۔ وہ تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، لڑکا بولا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آپ کے منتظر ہیں، جائیے۔ ڈرائنگ روم میں جس شخص نے ہمارا استقبال کیا وہ عمر میں غالب سے بہت زیادہ تھا۔ اس کے سر کے بال گھنے مگر بالکل سفید تھے، سرخ و سفید چہرے اور دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجموعی طور پر اس کی شخصیت کا تاثر بہت خوشگوار محسوس ہوتا تھا۔ اس نے بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ یہ غالباً سکندر بخت ہے، وہ بولا، تمہارے دوست۔ آپ آدمی کو پہچاننے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں، میں نے کہا۔ صورت دیکھ کر نام بتا سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر لطیف ہیں، مشہور ماہر نفسیات، نیورو فزیشین۔ غالب نے کہا، ان کی ڈگریوں میں اے سے زیڈ تک تمام حروف آتے ہیں مگر ترتیب مجھے یاد نہیں، تم پوچھ لینا، میں تو چلتا ہوں۔ اتنی جلدی کیا ہے لڑکے؟ ایک معمر خاتون نے دروازے میں نمودار ہو کے ڈانٹنا شروع کیا۔ آنٹی کئی دن سے بھاگا ہوا ہوں ڈیوٹی سے، غالب نے معصوم صورت بنا کے کہا۔ بہت مار پڑے گی اگر آج بھی دیر سے پہنچا۔ وہ خدا حافظ کہہ کر بھاگ گیا۔ میں نے خاتون کو کھڑے ہو کے آداب کیا۔ 45-50 کی عورت تھی جس نے بڑے سلیقے سے ساری باندھ رکھی تھی۔ اس کی صورت کے نقوش اب بھی اتنے دلکش تھے کہ اس کی جوانی کے حسن بے مثال کا صرف تصور کیا جا سکتا تھا۔ بیٹھو بیٹا، تم سکندر ہی ہو نا؟ وہ بولی۔ میں پھر چونکا۔ قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے، یہ اس کی مثال تھی۔ آپ نے اتنا صحیح اندازہ کیسے لگایا؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ تم ایسے ہی ہو سکتے تھے، وہ مسکرائی۔ بس میرے ذہن میں تم کو دیکھ کر خیال آیا کہ تم کوئی اور نہیں ہو سکتے، اور پھر تم آئے بھی تو غالب کے ساتھ۔ چائے پیو گے یا کافی؟ کافی بڑے شوق سے پیوں گا، میں نے کہا۔ ان کے شفیق رویے نے اجنبیت کا احساس یوں ختم کر دیا تھا کہ چند منٹ میں یہ گھر مجھے اپنا گھر محسوس ہونے لگا، جیسے جہاں میں پہلی بار نہیں آیا بلکہ بچپن سے آتا رہا ہوں۔ اس احساس نے مجھے بڑی تسکین دی۔ رابعہ کو ایسے ہی گھر کے ماحول اور ایسے ہی لوگوں کی توجہ کی ضرورت تھی۔ جو بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ غالب کے ساتھ ان کا رویہ تھا۔ غالب نے تو ڈاکٹر کو اپنا دوست کہا تھا، مگر عمر کے اتنے فرق کے ساتھ وہ دوست نہیں ہو سکتے تھے۔ معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ آپ غالب کے دوست ہوں گے۔ اب شک کیوں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر لطیف نے مسکرا کر کہا۔ بھائی اس کا باپ بھی تو کالج کے زمانے میں میرا دوست بنا تھا۔ اس وقت ملا تھا جب ہم دونوں کو دنیا میں آئے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے تھے، مگر یہ لڑکا تو پیدائش کے روز اول سے میرا دوست ہے۔ غالب نے مجھے کبھی اپنے والد کے بارے میں نہیں بتایا، میں نے خفت سے اعتراف کیا۔ ہاں وہ عموماً کسی کو نہیں بتاتا، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ وہ ایک ماہر سرجن تھا، وہ بیٹے کو بھی ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا۔ اس مسئلے پر اکثر میرے اور اس کے درمیان لڑائی ہو جاتی تھی۔ میں کہتا تھا کہ زبردستی کسی کی شخصیت کو مت بگاڑو، اسے اپنی زندگی پر اتنا اختیار تو دو کہ وہ اپنی افتاد طبع اور رجحان کے مطابق کچھ کر سکے۔ اکتسابی علم اور فطری صلاحیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ غالب کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا تھا، اس کے دماغ میں زبردستی MBBS کی ڈگری ٹھونسنا مشکل تھا۔ وہ فنکار قسم کا آدمی تھا، تخلیقی ذہنیت رکھنے والا اور بے حد عملی آدمی۔ چنانچہ تم دیکھو کہ وہ کیا بنا۔ اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط تھی کہ وہ گھر سے نکل گیا۔ ایک ہی لڑکا تھا ماں باپ کا، ماں باپ نے اسے اپنی انا اور اپنی ضد پر قربان کر دیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی رہتا ہے، اور والدین کی دلیل ایک ہی ہوتی ہے کہ ہم تمہارا برا تو نہیں چاہتے، مگر ان کی اچھائی بلاخر برائی بنتی ہے۔ غالب لوٹ کر گھر نہیں گیا، وہ دونوں ایک حادثے میں مارے گئے۔ میاں بیوی کوئی عالمی ادارے صحت کی کانفرنس اٹینڈ کر کے آ رہے تھے کہ جہاز گر گیا۔ غالب کو یقیناً پتہ چلا ہوگا مگر وہ پھر بھی نہیں آیا۔ غالباً اپنے احساس جرم اور پیشیمانی کے ساتھ وہ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا گھر ابھی تک مکفل پڑا ہوا ہے، 10 سال ہو گئے، معلوم نہیں اس کا کیا ہوگا۔ اچھی خاصی 8-10 لاکھ کی کوٹھی ہے، اور بھی سامان ہے مگر اسے کوئی سروکار نہیں۔ دوسرا بھائی ہوتا یا کوئی بہن ہوتی تو اسے مل جاتا، اب لاکھوں کی جائیداد غارت ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی غالب کو سمجھایا نہیں؟ میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پوچھتے ہیں کہ وہ غالب کون ہے؟ میرے کانوں میں مرزا غالب کی آواز آئی۔ آج تم نے جانا سکندر کہ میں کون ہوں؟ میں کیا تھا؟ میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں ہوں، مگر میں غالب ہوں۔ ایک بار سمجھانا چاہا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ دوبارہ بڑی مشکل سے ہاتھ آیا اور اس شرط پر یہاں آنے لگا کہ اس کے والدین اور ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے مسئلے پر بات بالکل نہیں ہوگی۔ میرے پاس کوئی قانونی اختیارات نہیں، ایک وارث کی موجودگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں، اور وارث کچھ نہیں کرتا۔ ارے بھائی اگر یہ سب تم نہیں چاہتے تو کسی کو دے دو، بیچ کر رقم کسی رفائی ادارے کو دے دو، ریڈ کراس کو یا بلڈ بینک والوں کو، کوئی وارڈ بنوا دو کسی ہاسپٹل میں، ٹرسٹ بنا دو غریبوں کے علاج کے لیے، مگر وہ کچھ بھی تو نہیں کرتا۔ خیر چھوڑو، کبھی موقع ملے تو خود ہی بات کر کے دیکھنا، شاید وہ تمہاری بات مان لے۔ تم رابعہ کو دیکھنا چاہو گے پہلے؟ مگر میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے غالب نے سب بتا دیا ہے،
کیا بتا دیا ہے؟ میں نے سنبھل کر کہا۔ اسی وقت ڈاکٹر لطیف کی بیوی ٹرے لے کر اندر آ گئی تھی۔ وہ سب جو ضروری تھا ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ میرے نقطۂ نظر سے مجھے تمہارا انتظار تھا کیونکہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ رابعہ کے سلسلے میں نے کہا، وہ اب کیسی ہے؟ ویسے تو ٹھیک ہے، جسمانی طور پر بالکل صحت مند ہے، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ وقت پر سوتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے۔ ایک عام آدمی اسے دیکھ کر کوئی غلط رائے نہیں قائم کرے گا۔ اگر اسے کسی سے ملوایا جائے گا تو وہ بڑی شائستگی سے ملے گی۔ تعارف کرایا جائے گا تو کہے گی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ پھر جب بیٹھ جائے گی، سوال کیا جائے گا تو صحیح جواب دے گی۔ اٹھنے کو کہا جائے گا تو اٹھ جائے گی، بیٹھنے کو کہو تو بیٹھ جائے گی۔ اس سے کہو چائے پی لو تو چائے پی لے گی، منع کرو کہ چائے مت پیو، شربت پیو تو چائے کا کپ رکھ دے گی اور شربت کا گلاس اٹھا لے گی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر پیچھے ہٹا لیا ہے، ڈرا کر لیا ہے۔ مطلب یہ کہ ذہنی طور پر اس نے خود کو میرے حوالے کر دیا ہے تو میری اطاعت کرے گی۔ میری بیوی کے سامنے ہوگی تو اس کے تابع ہوگی، بالکل ایسے جیسے عامل اور معمول کا رشتہ ہوتا ہے۔ خود معمول کی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے اور نہ قوت ارادی۔ اس کی اپنی شخصیت بالکل صفر ہو گئی ہے۔ اس نے مدافعت یکسر ختم کر دی ہے۔ تم بھی اسے کہو کہ رابعہ آگے بڑھو اور اس کھڑکی سے نیچے کود جاؤ تو غالباً وہ کود جائے گی۔ اپنے تمام ذہنی فیصلے وہ خود نہیں کر رہی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جی مگر ایسا کیوں ہوا؟ میں نے مایوسی کے گھپ اندھیرے میں امید کی ایک کرن تلاش کرنے کی جد و جہد کی۔ اسباب ان کا صحیح تعین مشکل ہے، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ بہت سے عوامل تھے، اس کی نجی زندگی کی حادثات، کچھ جذباتی صدمات، شدید اعصابی دباؤ، مسلسل دباؤ، مگر اس کے علاوہ نروس بریک ڈاؤن میں کچھ اذیت، جسمانی اذیت۔ میری تشخیص کے مطابق اس کے ذہن کو بریک اپ کرنے کے لیے کچھ دوائیں استعمال ہوئی ہیں۔ ایسی بہت سی دوائیں ہیں، ان کا اثر وقتی ہوتا ہے، مگر اس کیس میں اب تک باقی ہے۔ اور کب تک باقی رہے گا ڈاکٹر صاحب؟ کیا ایسی دوائیں نہیں ہیں جو ان کا اثر زائل کر سکیں؟ میں نے کہا، میں محض تحلیل نفسی نہیں کر رہا ہوں، یعنی صرف نفسیات کے اصولوں کے مطابق علاج نہیں کر رہا ہوں، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ میں اسے دوائیں بھی استعمال کرا رہا ہوں اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ اس کی پروگریس بہت حوصلہ افزا ہے، ویری پازیٹیو۔ کیا اس کے سامنے آپ نے کبھی میرا نام لیا؟ میں نے کہا، میرے متعلق کوئی بات کی؟ ہاں، لیکن اس کا رسپانس بہت مبہم رہا، ڈاکٹر لطیف نے کہا۔ وہ کچھ کنفیوز ہو گئی۔ ویسے تو اسے بھی ایک رد عملی سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ کسی اور کے نام پر وہ سوچ میں نہیں پڑتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود کو کچھ یاد دلانا چاہتی ہے مگر اس میں ناکام ہے۔ وہ لاشعور کے بند دروازوں کے پیچھے سے دستک سنتی ہے مگر اس کا شعور خواہ پیتا ہے۔ وہ دستک کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ نام کے ساتھ میموری کی ایسوسیشن ضروری ہے۔ صورت کے ساتھ یہ وابستگی زیادہ شدید رد عمل پیدا کر سکتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم اوپر جاؤ، سیدھے ہاتھ پر دوسرا بیڈ روم ہے۔ اس نے ایک زینے کی طرف اشارہ کیا۔ میں اسی جگہ انتظار کرتا ہوں۔ میں دھڑکتے دل کو سنبھال کے اٹھا۔ بے یقینی کی اس عذاب سے میں پہلے کبھی نہ گزرا تھا۔ پہلے کبھی میں نے نہ سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب رابعہ بھی مجھے نہ پہچانے گی، پہچاننا چاہے گی مگر پہچان نہ پائے گی، اور ان سب کی طرح ہوگی جو جانتے ہیں کہ میں مجرم نہیں ہوں اور چاہتے ہیں کہ میری مدد کریں لیکن مدد کر نہیں پاتے۔